بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چلو بھائی بچوں، ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں وغیرہ اور قرآنی آیات اور صورتیں آپ کو بتائی جو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جتنی بتا دی گئی آج ایک بتاتا ہوں اور بس یہ چیپٹر کلوز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل کو اور پرسوں کو 2 دن میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں گا جو اب تک آیا ہے۔ یہ ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ جو یہ دعا پڑھ لے تو اس کی اتنی عظیم الشان فضیلت ہے کہ اس نے گویا تمام مخلوق کی تعریف کے مطابق تعریف کر لی۔ فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق کلہم، تمام تعریفوں کو، تمام مخلوق کی تعریفوں کو شامل کر لیا ان کلمات کے پڑھ لینے سے۔ فوٹو آپ کو بھیج دیں گے، عمل کیجئے۔ بس یہ جتنی دعائیں آ گئی ان سب کو اگر آپ پڑھیں اور سب صورتوں کو تو 10-12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک اور عملی روایت جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانس بن مالک رضی اللہ عنہ، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ صبح شام اس حال میں کرو، دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو، اے انس تو ایسا کر لینا۔ دوسری روایت میں اگر تو نے ایسا، اسی روایت میں تفصیل میں ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو تو نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی من احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ۔ تو میرے پیارو، عملی ایک دل کی ایک خاص، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص کوالٹی اور صفت یہ ہے کہ کینہ نہ ہو کسی کی طرف سے۔ یہ ہم روزانہ دل میں ذرا چیک کر لیں، سونے سے پہلے صبح و شام چیک کرتے رہیں، غور کرتے رہیں۔ بہت زیادہ کینے بھرے ہوئے آج کل لوگوں کے دلوں میں، موت آ گئی تو اس حال میں آئے گی کہ سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قولی عملی جو سنت بیان ہوئی، اللہ ان سب پر عمل کی توفیق دے۔